اعزاز میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ مگر سہما ہوا تھا، خوف زدہ تھا کہ میں کس انجانے ماحول میں آ گیا ہوں، جہاں پر ہال ہے، اشرافیہ بیٹھی ہے، اور کبھی کسی نے ایسے بچوں اور بچیوں کو پوچھا تک نہیں، اور وہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے یہاں پر میری پوزیشن کیا ہے، کہ بہت اعلیٰ اس کی پوزیشن ہے، اس نے پوزیشن حاصل کی، اوکاڑا میں ٹاپ کیا، اور مگر وہ وہاں پر بیٹھا تھا۔ جب میں نے پتہ کروایا تو انہوں نے کہا یہ تو اوکاڑا کا ٹاپ پوزیشن ہولڈر ہے، تو میں نے کہا اس کو آپ نے کرسی پہ کیوں نہیں بٹھایا؟ باہر کیف بعد میں نے کہا جی کہ میں خود ہی بیٹھ گیا۔ میں نے اس کو سٹیج پہ بلایا، اپنے ساتھ سٹیج پہ بٹھایا اپنے ساتھ اس بچے کو، اور اس کو پھر پوری ہال میں اس کو داد دی، اور پتہ یہ چلا کہ وہ نہ صرف انتہائی مشکلات میں اس کا خاندان گھرا ہوا ہے، یعنی ایک وقت کے روٹی کے پیسے نہیں، اور اس کے باوجود اس بچے نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی، اور اس کے گھر کے اندر بہت چیلنجز ہر قسم کے۔ والدہ شاید اس کی بیمار تھی، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، اس کا سایہ اس بچے کو پر ہمیشہ کے لیے قائم رکھے۔ تو میں نے پھر اس بچے کے اکاؤنٹ میں ایسکرو اکاؤنٹ کھلوایا، اور 30 لاکھ روپے اس بچے کے اکاؤنٹ میں رکھے کہ صدا پڑھو، اور جب تک کہ تم اس قوم کا ایک بہت بڑا اثاثہ تم ہو، تم اس میں ڈھل نہیں جاتے، انجینئر بنو یا ڈاکٹر بنو یا کچھ اور بنو، تو تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ میرے پاس پیسے نہیں اور میں تعلیم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ پراستہ نہیں کر سکتا، کہ میری والدہ بیمار ہیں اور مجھے یا میرے والد کی دوائی کا علاج کرنا ہے، انتظام کرنا ہے، تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قصور کا بھی ایک ایسا ہی واقعہ تھا۔ اس بچے کے والد یہ چلاتے تھے رکشہ، اور وہ رکشہ وہ اپنی ملکیت نہیں تھا، کرائے کا تھا، اور وہ مزدوری کر کے اپنا بچوں کا پیٹ پالتے تھے۔ وہ بچہ بہت قابل تھا، بہت محنتی تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اسکول نہیں گیا، اور تواتر سے پھر وہ غیر حاضر ہو گیا۔ تو اسکول کے پرنسپل نے پتہ کروایا، وہ بہت ذہین، بہت محنتی، اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص اپنی کمال مہربانی کی تھی، اس کو وہ چیزیں عطا کی تھی کہ شاید عام بچوں میں نہیں ہوتی۔ تو اسکول کے پرنسپل نے بالآخر ان کے والد سے رابطہ قائم کیا کہ آپ کا بیٹا نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو اسکول سے ہٹا لیا ہے۔ اس نے کیوں؟ اس نے کہا میں بیمار ہوں، بیماری کے باوجود بھی میں اپنے بچے کو میں پڑھاتا رہا، لیکن اب میرے یہ بس سے بات باہر ہو گئی۔ اب میں اپنے بچے کو میں نے کہا کہ تم چلاؤ، اور مجھے بھی میری دوائی کا انتظام کر کے دو، اور اپنی ماں اور اپنے بھائی بہنوں کا بھی خیال کرو۔ تو اس کو میں نے چھڑوا دی، اب وہ یہ رکشہ چلاتا ہے۔ اس نے کہا پرنسپل نے کہ آپ نے بڑا ظلم کیا اپنے بچے کو۔ کیوں؟ اس نے کہا یہ تو اتنا قابل بچہ ہے کہ ہر امتحان میں فرسٹ آتا ہے، آپ اس کو، اس گوہر کو آپ ضائع کر دیں گے، یہ تو قوم کا ایک اثاثہ ہے۔ اور نے کہا نہیں پرنسپل صاحب میں یہ نہیں کروں گا۔ بہر کیا قصہ ہوتا یہ کہ پرنسپل اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ کہا کہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں، اس بچے کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ میری ذمہ داری، اور آپ کا میں انتظام کرواتا ہوں، اور آپ میری بات مانیں۔ یہ بھی نویں دسویں میں ہے، اگر یہ رہ گیا تو بہت بڑا ایک نقصان ہو جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ اس میں کتنی قابلیت اور کتنا یہ ذہین بچہ ہے۔ چنانچہ اس بچے نے تعلیم شروع کی، اور جناب اس طرح وہ اپنے بورڈ میں فرسٹ آیا وہ بچہ۔ اور جب وہ آیا ہمارے پاس تو ساری بات پرنسپل صاحب نے سنائی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کے اکاؤنٹ میں میں نے 50 لاکھ روپے جمع کروایا تھا، 50 لاکھ روپے، اور ایسکرو اکاؤنٹ میں، اور کہا کہ بیٹا جتنی بھی تم تعلیم حاصل کرو
یہ کرو، تمہیں ایک فکر نہیں ہونا چاہیے، تم اپنے والد کا بھی دوائی کا انتظام کراؤ، علاج کا انتظام کراؤ، اور آئی وی لیگ میں جاؤ، جہاں جاؤ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک